وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ احسن اور ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک انسٹیٹیوٹ کی ہیڈ، تمام دینی حلقوں کی جانی پہچانی شخصیت محترمہ رضیہ مدنی صاحبہ۔ آج ہماری ڈسکشن کا موضوع نکاح ہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مسلم خاندان کی ابتدا نکاح سے ہوتی ہے اور اسلام نے ایسے اقدامات تجویز کیے ہیں جس سے اس رشتے کی بقا کی ضمانت ملتی ہے اور اسے دوام ملتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رشتہ اتنا خوبصورت ہے کہ نکاح کے 2 بول پڑھ لینے کے بعد وہ جوڑا جس کا آپس میں اس سے پہلے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اتنے خوبصورت بندھن میں بندھ جاتا ہے کہ ساری زندگی میں ہر طرح کی خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کی زندگی کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اور اس باہمی تعلق کو کتنے لطیف انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں لباس سے تشبیہ دی ہے۔ آپا، نکاح پر ہی ہم گفتگو کریں گے۔ جی آپا، آپ بتائیں گی کہ شریعت اسلامی کی روشنی میں ایک بچی کی شادی کی مناسب عمر کون سی ہے؟ شادی کی جو مناسب عمر ہے بلوغت کے بعد ہے۔ بلوغت کے لیے مختلف علاقوں میں حالات مختلف ہونے کی وجہ سے عمریں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ بعض جو ممالک جن میں آب و ہوا ٹھنڈی ہے وہاں پہ بلوغت کی عمر زیادہ ہوتی ہے، جو گرم ممالک ہیں وہاں بلوغت جلدی ہو جاتی ہے۔ بلوغت کے لیے کچھ اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو خاندان ان کی مالی حالت اچھی ہوتی ہے یا ان کی علمی حالت اچھی ہوتی ہے وہ لوگ بھی جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بلوغت کے ساتھ ایک آپ کی فزیکل میچورٹی آتی ہے اور ایک آپ کی مینٹل میچورٹی آتی ہے۔ صحیح۔ تو اس میں بہت سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، کسی ملک کی آب و ہوا، کسی خاندان کا اپنا ماحول، علمی ماحول ہے، مالی طور پر آسودہ ہے، وہاں پہ لوگ جلدی بالغ ہو جاتے ہیں، تو بالغ ہونے کے بعد نکاح کر دینا چاہیے، یہ ایک عام اصول ہے۔ ٹھیک ہے۔ باقی آج کل ہم نے دیکھا کہ بہت سے ممالک نے شادی کے لیے 18 سال کی عمر کو بنیاد بنا دی ہے۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے نکاح نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ یہی چیز بہترین ہے۔ اسلام شادی کے لیے بنیاد بناتا ہے بلوغت کو، اور بلوغت مختلف ممالک میں فرق ہے۔ ہمارے ملک میں آج کل عام طور پہ بچیاں 10 سال کی عمر میں بالغ ہو رہی ہیں، کئی اس سے بھی پہلے بالغ ہو جاتی ہیں جن کو میں خود جانتی ہوں۔ ٹھیک ہے، تو ہماری شریعت جو ہے وہ اس سلسلے میں فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ نکاح کے راستے میں مشکلات نہ حائل کی جائیں، جتنا ممکن ہو نکاح کو آسان بنایا جائے۔ اس میں سے مہر کے معاملات ہیں، دوسرے مالی معاملات ہیں، اور اس میں سے ایک معاملہ عمر کا بھی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی رخصتی جو ہے 9 سال کی عمر میں ہوئی، اور حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی بھی۔ صحیح ہے جی۔ آپ کی محبوب ترین بیوی ہیں۔ آپ کی 2 بیویوں کے ساتھ آپ کے معاملات سب سے زیادہ نمایاں ہیں، ایک حضرت خدیجہ کے ساتھ جو آپ سے 15 سال بڑی ہیں، اور ایک حضرت عائشہ کے ساتھ جو آپ سے بہت چھوٹی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں دونوں مثالیں بتا رہی ہیں کہ اس میں شریعت رکاوٹ نہیں ڈالتی۔ صحیح، یعنی کسی خاص ایج لیمٹ پہ ہمیں باؤنڈ نہیں کرتی، باؤنڈ نہیں کرتی۔ باقی ایک موٹا اصول دے دیا کہ بالغ لازماً ہونا چاہیے۔ باقی اس سلسلے میں میں ایک اپنا واقعہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی۔ میری نانی جو ہیں وہ بیوہ ہو چکی تھیں، کیونکہ میرے نانا حضور دین کی دعوت کے سلسلے میں سکھوں نے انہیں شہید کر دیا تھا۔ میری نانی کے صرف 2 ہی اولادیں تھیں، ایک بیٹی جو تقریباً 13-14 سال کی تھیں، اور ایک میری والدہ۔ میری نانی جو تھیں ان کا نہ باپ تھا نہ بھائی تھا جس کے پاس وہ سہارا لیتی، شوہر تھا وہ شہید ہو گیا۔ اب میری نانی نے یہ سوچا کہ میں ان بچیوں کو
کہیں ان کی شادیاں کر دوں تاکہ میں اکیلی ان کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ جو میری بڑی خالہ تھیں وہ تو ٹھیک عمر کی تھیں، انہوں نے ان کا نکاح کر دیا۔ میری والدہ آپ نے بتایا آپ کی خالہ اس وقت 13-14 سال وہ کی 13-14 سال کی تھیں۔ میری والدہ حافظہ حمیدہ بیگم جو مدرسہ تدریس القرآن والحدیث کی بانی ہے، اور یہ مدرسہ اپنے علاقے میں، شمالی لاہور کے علاقے میں سب سے بڑا مدرسہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ آج ان کے جانے کے 35 سال بعد بھی الحمدللہ روز افزوں ترقی پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میری والدہ کی عمر اس وقت صرف 7 سال تھی، اور میرے والد مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب تفسیر القرآن کے جو مؤلف ہیں، یہ اس وقت 5ویں جماعت میں پڑھتے ہیں۔ تو والد صاحب 5ویں جماعت میں پڑھتے ہیں، اور میری جو ہیں والدہ یہ صرف 7 سال کی، ان کا نکاح ہو گیا، اور میری والدہ جو تھیں سسرال پہنچ گئیں، وہ بھی بالغ بھی نہیں تھی۔ آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ 7 سال کی بچی کتنی ہوتی ہے، بالکل۔ اور پھر جو اس طرح تک کر کے حالات کی ستم ظریفی کا شکار بھی ہو، جس کے مالی حالات بھی آسودہ نہ ہو۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہماری شریعت فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتی۔ اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئیڈیل بات بتا دی کہ بلوغت کے بعد ہی رخصتی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جیسے میری والدہ کا 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا ہے، اور میں سوچتی ہوں یہ نکاح اتنا برکت والا ہے کہ میرے والد صاحب مولانا عبدالرحمن کیلانی صاحب سجدے کی حالت میں اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ ماشاءاللہ۔ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس سلسلے میں شریعت ہمیں ایک ہی اصول دیتی ہے، وہ رکاوٹیں نہیں ڈالتی، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اچھا آپا، اسی طرح میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام عورت کو اپنی پسند کا اظہار کرنے اور اپنی پسند کا نکاح کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اگلا سوال بھی کر دیجئے کہ اگر والدین کی پسند میں اور لڑکی کی پسند میں فرق ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی۔ تو اسلام لڑکی کو اپنی پسند کا اظہار کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن یہ اجازت کب لینی چاہیے؟ ہمارے ہاں طریقہ کیا ہے، گھر میں بارات آئی ہوئی ہے اور سارے دنیا آپ کے گھر میں پہنچی ہوئی ہے، اور اس وقت خیر سے جی آ رہے ہوتے ہیں لوگ، ہاں جی تمہیں پسند ہے، اور اس وقت اس سے سائن کرائے جا رہے ہوتے ہیں۔ جی۔ یہ جو لڑکی سے اجازت لینی ہے، یہ اس وقت اجازت لیں جس وقت پرپوزل آئے۔ پرپوزل آئے، آپ لڑکی سے بات کریں، ارے بھئی لڑکا جو ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہے، فلاں خاندان کا ہے، فلاں ایسی پرسنالٹی کا مالک ہے، ہم نے کن وجوہات کی بنا پر اسے پسند کیا ہے کہ اس کو ہم اپنے گھر بلائیں یا اس رشتے کو چلائیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے، یا تم اس رشتے پہ راضی ہو؟ اگر وہ اس وقت اس پہ کوئی اعتراض نہ کرے، خاموش رہے، تو یہ کافی ہے، تو یہ کافی ہے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ، ایک کنواری عورت تو شرم کھائے گی، وہ تو جواب نہیں دے گی، آپ نے فرمایا تھا اس کی خاموشی ہی اس کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس سلسلے میں بھی شریعت ہمیں 1-2 آپشنز اور بھی دیتی ہے۔ اگر تو والدین اس کا نکاح کر رہے ہیں تو اس کی خاموشی ہی کافی ہے، وہ اس پہ اعتراض نہیں کر رہی، یہ اس کی اجازت ہے۔ لیکن اگر وہ رونے لگ پڑے یا اگر وہ بولنے لگ جائے تو پھر یہ اس کی رضامندی نہیں ہے۔ یہ تو تھا معاملہ والدین کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بچیاں یتیم ہوتی ہیں، ان کا سرپرست کوئی تایا، چچا یا دادا یا کوئی اور رشتہ دار ہوتا ہے، اس صورت میں اسے بول کے اجازت دینی ہے، میں اس رشتے پہ راضی ہوں۔ اچھا۔ شریعت اتنی باریک بینی کے ساتھ اس چیز کو واضح کرتی ہے کہ لڑکی کی پسند ہونی چاہیے۔ ویسے بھی بڑی عقل کی بات ہے، زندگی کس نے گزارنی ہے؟ کیا ماں باپ نے زندگی گزارنی ہے؟ زندگی جس نے گزارنی ہے اس کی پسند ہوگی تو نکاح ہوگا، اگر اس کی پسند نہیں ہے تو پھر شریعت ہمیں یہ تو اجازت دیتی ہے کہ ہم بچی کو اونچ نیچ سمجھا سکیں، ہم بچی کو بتا سکیں کہ بھئی دنیا کے کیا حالات ہیں، کیسے معاملے ہوتے ہیں،
تم ابھی نا تجربہ کار ہو، ہم تجربہ کار ہیں، ہم تمہاری خیر خواہی چاہتے ہیں، لیکن ہم اس پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ تو لہٰذا بچی کو اپنی پسند کی شادی کا اختیار ہے۔ ٹھیک، یعنی اس میں پسند سے آپ کا یہ مراد ہے کہ بچی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ رشتہ صحیح ہے، مطلب آپ ریڈی ہو اس کے لیے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں۔ تو آپا ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے نا، مطلب بچی خود اپنے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتی ہے اور پھر وہ بتاتی ہے، ایک طرف ہو گئی بچی کی پسند اور ایک طرف ماں باپ کہتے ہیں نہیں فلاں جگہ شادی ہمارے نزدیک زیادہ بہتر ہے، تو ایسی صورت میں شریعت کس کی پسند کو ترجیح دے گی؟ اصل بات یہ ہے، یہ معاملے ذرا تھوڑے سے سمجھنے والے ہیں۔ جب لڑکی کی شادی پہلی دفعہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں لڑکی میچور نہیں ہوتی، ہمارے ہاں 18 سال کی عمر میں بھی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بعض لوگوں کی میٹرک کرنے کے فوراً بعد ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جو کم پڑھے لکھے علاقے ہیں ان میں تو میٹرک کے بعد ہی۔ ہماری اپنی بہت سی کلاس فیلوز جو تھیں ان کی شادی جو تھی میٹرک کے بعد ہو گئی، بعض کی ایف اے کے بعد ہو جاتی ہے، بعض کی بی اے کے بعد ہو جاتی ہے۔ تو یہ عمر امیچورٹی کی ہوتی ہے۔ اس عمر میں لڑکی کو صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے شادی کے بعد مجھے کپڑے ملیں گے، مجھے زیور ملے گا، وہ شادی کی ذمہ داریاں بعض اوقات اس کے ذہن میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو شریعت نے اس کے ساتھ ایک ولی رکھا ہے۔ ولی وہ رشتہ ہوتا ہے جو اس کا سرپرست ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اس کی کفالت کر رہا ہے، میچور پرسن ہے، اور میچور پرسن ہے، وہ نسبتاً اس بچی کی نسبت سے زیادہ سمجھدار ہے، اس کا دائرہ کار زیادہ وسیع ہے۔ لڑکی اگر اپنے لیے کوئی رشتہ ڈھونڈتی ہے، وہ کون سا رشتہ ڈھونڈے گی؟ زیادہ سے زیادہ اپنے کزنز میں سے کوئی دیکھ لے گی، زیادہ سے زیادہ اپنے کوئی دوست کے بھائیوں میں سے دیکھ لے گی، اگر ان کے گھر میں پردے کا سسٹم نہیں ہے۔ اور اگر پردے کا سسٹم ہے تو پھر یہ دائرہ اس کا اور محدود ہو جاتا ہے، وہ صرف کزنز تک رہ جاتا ہے۔ جبکہ اس کا ولی جو ہے وہ ساری دنیا میں چلتا پھرتا ہے، اس کا دائرہ انتخاب بہت بڑا ہے۔ اسی طرح اس کا ولی زیادہ میچور ہے، اس کا ولی اس قابل ہے کہ وہ لڑکے کو جان سکے کہ یہ میری بیٹی کو سنبھال سکتا ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں ترجیح ولی کی پسند کو ہی دینی چاہیے۔ بات ہے اس کا ولی لڑکے کو چیک بھی کر سکتا ہے اس کا کردار کیسا ہے، آیا اس کے رویے ایسے ہیں کہ میں اپنی بیٹی اس کے حوالے کروں۔ صحیح۔ تو ولی کی پسند اور لڑکی کی پسند یہ دونوں لازمی ہیں، لیکن کب؟ جب پہلی دفعہ رشتہ ہو رہا ہو، کیونکہ پہلی دفعہ لڑکی میچور ہے، چھوٹی عمر کی ہے، بڑی عمر کی بھی ہونا، اس نے ابھی تک دنیا نہیں دیکھی، اس نے صرف ماں باپ کی گود دیکھی ہے جہاں صرف محبت ہی محبت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے یا ایسا نہیں ہے؟ تو لہٰذا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک مرد لگا دیا تاکہ وہ مرد اس کے مفادات کا خیال رکھے۔ تو پہلی دفعہ جب نکاح ہوگا تو ولی کی رضامندی بھی لازمی ہے، بیٹی کی رضامندی بھی لازمی، یعنی دونوں کو ایک سیم پیج، دونوں کو ایک سیم پیج پہ آنا ہے۔ ہاں، ایک سیم پیج پر آنا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ان میں سے ولی بیٹی کی چوائس کو پسند نہیں کرتا، صحیح، پھر کیا کرنا چاہیے؟ جی جی، اصل سوال تو یہی ہے نا کہ بیٹی کی وہ پسند کو وہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، یہ اس کے مینٹل لیول کا نہیں ہے، یا یہ اتنا باکردار نہیں ہے کہ میری بیٹی کو یہ سنبھال سکے، تو پھر اسے کوئی نیا رشتہ دیکھنا چاہیے جس پر دونوں راضی ہوں، صحیح، جس پر دونوں راضی ہوں۔ باقی اس موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا فتنے کی بہت بڑا فتنہ ہے۔ جی، لڑکیاں کرتی کیا ہیں؟ خود دوستی لگا لیتی ہیں، اور پھر کسی صورت والدین کی رضامندی کو پریفر نہیں کرتی، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ عدالتوں میں چلی جاتی ہیں۔ عدالتوں میں چونکہ اسلامی نظام نہیں ہے، ہماری عدالتیں اسی برٹش لاء کی پابند ہیں جو یورپ میں ہے۔ اب یورپ میں تو لڑکی اور لڑکا آپس میں شادی سے پہلے 4 بچے بھی پیدا کر چکے ہوتے ہیں، بالکل ایسے، اور یہ ان کے ہاں کوئی برائی بھی نہیں ہے، بالکل ایسے، ٹھیک ہے۔ وہی لاء جب ہمارے یہاں پریکٹس کیا جاتا ہے تو اسلامی قانون اس کے مقابلے میں ان کو عدالت دے دیتی ہے، فیور دے دیتی ہے، اور یہ ساری پریکٹس آج کل چل رہی ہے۔ اسی لیے ہم اخبار میں روزانہ خبر دیکھتے ہیں کہ جی جس لڑکی نے پسند کی شادی کی اس کو اس کے گھر والوں نے قتل کر دیا، مطلب دو ہی رستے ہیں، یا مطلب دونوں طرف ایکسٹریم اینڈز ہو گئے، ایکسٹریم ہے۔ تو اصل بات یہ ہے، یہ سارے معاملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولی جو ہے وہ ایک بچی کے لیے ایک سوشل انشورنس ہے۔ میں اپنی بات کو زیادہ کلیئر کروں گی۔
ولی اس کے لیے رشتے کا بہترین انتخاب کر سکتا ہے، ولی لڑکے کو چیک کر سکتا ہے کہ آیا اس کا کردار کیسا ہے، ولی شادی کے انتظامات کرتا ہے۔ آج کل کے دور میں جیسی ہماری شادیاں ہیں، کیا خیال ہے ایک لڑکی اپنی شادی کا انتظام کر سکتی ہے؟ انتظامات ہی نہیں کر سکتی، اور جو اس پہ مال خرچ کرنا ہے ولی وہ مال بھی خرچ کرتا ہے۔ بالکل یہ تو ولی کی ذمہ داریاں ہیں شادی سے قبل۔ اب شادی کے بعد ولی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں؟ شادی کے بعد اصل ذمہ داری شروع ہوتی ہے ولی کی، کیونکہ جو نکاح کا رشتہ ہے وہ لڑکی اور لڑکے کے درمیان نہیں ہو رہا، یہ ہو رہا ہے لڑکی کے ولی کے درمیان اور لڑکے کے درمیان۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے دلہن گھر بیٹھی ہوتی ہے اور باہر نکاح ہو رہا ہوتا ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں یہی پریکٹس ہو رہی ہے۔ جو لڑکی کا ولی ہے وہ دلہا سے سوال کرتا ہے کہ ابھی تک تو میں نے اپنی بیٹی کو بڑے پیار اور محبت سے رکھا، کیا تم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ اور اس کو ٹیکنیکلی جو کیا جاتا ہے کہ نکاح خان لڑکی کے ولی کے بہاف پر لڑکے سے سوال کرتا ہے دلہا سے، میں فلاں کی بیٹی کا نکاح اتنے مہر کے ساتھ تمہارے سے کر رہا ہوں، تمہیں منظور ہے؟ اور دلہا کہہ دیتا ہے قبول ہے، تو یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ تو اصل ذمہ داری ولی کی شروع ہو رہی ہے نکاح کے بعد۔ نکاح میں اب ایگریمنٹ نکاح کا لڑکی کے ولی میں اور لڑکے میں ہوا، کیونکہ عورت اس رشتے میں نسبتاً کم پوزیشن پر ہے، دینی اعتبار سے بھی معاشرتی اعتبار سے بالکل ایسے ہی ہے۔ تو لہٰذا عورت تو یہ سوال بھی نہیں کر سکتی کہ تم مجھے اچھا نہیں رکھ رہے۔ تو نکاح کے بعد اصل ولی کی ذمہ داری شروع جی، ہوتی ہے۔ سپورٹ ہی پیرنٹس کرتے ہیں۔ ولی کی ذمہ داری کیسے شروع ہوتی ہے؟ شادی کے بعد یہ حالات مناسب نہیں ہیں، جی۔ لڑکی اپنے خامن سے تنگ ہے، خامن کے کوئی معاملات ٹھیک نہیں چل رہے یا اس کے سسرال کے معاملات صحیح نہیں چل رہے، ولی لڑکے کو بلاتا ہے، پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی کیا معاملے ہیں، میں نے اس لیے تمہیں بیٹی دی تھی۔ اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ معاملے حل ہو گئے تو 100 بسم اللہ سمجھانے پر نہیں حل ہوتے تو بیٹی کو اپنے گھر لیتا، اور تب تک بیٹی کو نہیں بھیجتا جب تک کہ مسئلے حل نہیں ہو جاتے۔ بالکل، اور یہ سارے معاملات آج بھی ہمارے معاشرے میں پریکٹس ہو رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں اس کی اگلی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ معاملات حل کرنے کے بعد فرض کیا اللہ نہ کرے طلاق ہو گئی، اب طلاق ہونے کے بعد بیٹی اس کے گھر آ جاتی ہے، وہ اپنی بیٹی کو چوم چاٹ کے اپنے سینے سے لگا لیتا، وہ اپنے گھر سے اسے دھکا نہیں دیتا کہ میں نے ایک دفعہ شادی کر دی تھی میری جان چھوڑ دو، نہ، اللہ نے اس کے دل میں محبت رکھی ہے، وہ اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور دوبارہ اس کا رشتہ کرتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لڑکی ولی کے بغیر نکاح کر لیتی ہے اس کو اس کے میکے والے تو قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ہم سے پوچھا نہیں، خود چلی گئی، ہم غیرت میں آ گئے، ہماری عزت خراب کر دی، ہماری ناک اس نے جو تھی وہ زمین سے لگا دی۔ لڑکے والے بھی قبول نہیں کرتے، بالکل، کیونکہ لڑکے والے تو اس لڑکی کو قبول نہیں کرتے جس کو انہوں نے ساری دنیا کے سامنے 500 لوگوں کو برات میں لا کر اس کو لے کر گئے تھے بڑی عزت کے ساتھ، اس کو تنگ کر لیتے۔ جی بالکل۔ اور سب سے بڑی بات، ایسی لڑکی کو جس آدمی کے ساتھ وہ گئی تھی وہ آدمی قبول نہیں کرتا۔ اب آپ کو اس بات سے حیرت ہوگی، ہوتا کیا ہے، مرد ایسی لڑکی کے ساتھ 4 دن رہتا ہے، جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو پہلا تانا وہ عورت کو دیتا ہے، میں تیرے پہ اعتبار نہیں کرتا، تیرا کردار گندا ہے، اگر تیرا کردار اچھا ہوتا تو تو میرے ساتھ یاری نہ لگاتی، تو جب تو نے میرے ساتھ یاری لگائی ہے تو تو کسی اور کے ساتھ بھی یاری لگا سکتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ اس وقت لڑکے کا پھر دل چاہتا ہے کہ میں 4 گولیاں اس کے سر میں ماروں اور 4 گولیاں اپنے سر میں۔ بے شک، جزاک اللہ آپا۔ اسی گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ شریعت نے لڑکی کو بھی اتنا ہی حق دیا ہے شادی کے معاملے میں جتنا والدین کو دیا ہے۔ آپا میرا آپ سے ایک اگلا سوال ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچی بیوہ ہو گئی یا مطلقہ، اور پھر والدین اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں مگر اس میں اس کی پسند کو ترجیح نہیں دیتے، تو ایسی صورت میں شریعت کیا کہتی ہے؟ ایسی صورت میں شریعت ہمیں واضح طور پہ یہ کہتی ہے کہ بچی کی رائے کو ترجیح دی جائے۔ پہلی دفعہ
ولی کا حق اور بچی کا حق تقریباً برابر کا تھا، لیکن اب عورت چونکہ میچور ہو گئی ہے، اس کو یا تو طلاق ہو گئی یا وہ بیوہ ہو گئی، اس نے دنیا دیکھ لی، اسے پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے چلنا ہے، اب اس کی جو رائے ہے اس کو ترجیح ہوگی۔ اگر ولی نہیں بھی وہاں پہ رشتہ کرنا چاہتا تو اسے اپنی رائے چھوڑ کے اس کی رائے کو مان لینا چاہیے۔ اور میری دلیل قرآن مجید کی آیت ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، ان عورتوں کو نہ روکو اگر وہ اپنے پہلے خامدوں سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ماکل بن یسار کہتے ہیں کہ میری بہن کو میرے بہنوئی نے طلاق دے دی اور اسی نے پھر نکاح کا دوبارہ پیغام بھیجا۔ میرا قطعاً اس کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن ان کی بہن کا چونکہ ارادہ تھا تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کر دیا، ان کو نکاح سے نہ روکو۔ تو لہٰذا اگر عورت میچور ہے، مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، اس کی رائے کو زیادہ ترجیح دی جائے گی ولی کی رائے سے۔ صحیح، یعنی ابھی پہلے جیسے آپ نے بتایا کہ کنواری بچی ہے تو اس صورت میں دونوں کو سیم پیج پہ ہونا چاہیے، اور ولی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اس سے۔ تو بعض اوقات ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ ایک بچی بالغ ہے، شادی کرنا چاہتی ہے، مگر اس کا کوئی ولی نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں شریعت اس کو کیا اس کے بارے میں حکم دیتی ہے؟ ایسی صورت میں شریعت اس کو یہ حکم دینا چاہتی ہے کہ وہ اکیلے نکاح نہیں کر سکتی، کیونکہ نکاح میں ولی کا ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس رشتے میں عورت کی پوزیشن نسبتاً کمزور ہے، مرد کی پوزیشن مضبوط ہے، شرعی حوالے سے بھی معاشرتی حوالے سے بھی، اس لیے ولی کا ہونا لازمی ہے۔ اب اس کا کوئی فرض کیا ولی نہیں ہے، اسے چاہیے اپنے خاندان میں سے کسی بڑے کے پاس جائے اور اسے کہے کہ وہ اس کی شادی میں ذمہ داری اٹھا لے، کیونکہ یہ سارے مسائل جو ہیں بعد میں جو شادی کے بعد مسئلے پیدا ہونے ہیں، یہ عورت تو حل نہیں اکیلی کر سکتی نا۔ شادی سے پہلے کے بھی شادی کا انتظام، لڑکے کی چھان بین، عورت یہ بھی نہیں کر سکتی، تو یہ سارے کام وہ پھر ولی اس کا کرے گا، کسی خاندان کے بڑے کے پاس چلے جائے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایسی نیکی کر لیتے ہیں۔ اگر فرض کیا اس کے خاندان میں کوئی بڑا نہیں ہے تو پھر کسی عالم دین کے پاس اسے کہے، اس کے ساتھ اس کے پاس وہ رابطہ کر لے، اپنی والدہ کے ساتھ وہاں پہ چلی جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، عورت اکیلی نہ اپنا نکاح کر سکتی ہے نہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکتی ہے، اس میں مرد کا ہونا ضروری ہے، اور میں اس کی وجوہات آپ کو پہلے ولی کی ذمہ داریوں میں بتا چکی، بالکل، تاکہ مرد کا مقابلہ مرد کے ساتھ، مرد ہی لڑکے سے پوچھ سکے کہ بھئی اس بچی کے مسائل کیوں نہیں حل ہو۔ صحیح، یعنی نکاح کے لیے ولی چاہے اپنا سگا ہے وہ تو لازم ہے ہی، اور اگر نہیں ہے تو پھر اور مزید اسی طرح کسی سے بھی کو ولی بنایا جا سکتا ہے، اور یہ لازمی ہے۔ لازمی۔ ٹھیک، آپ اسی طرح وضاحت کیجیے گا کہ اہل کتاب عورت سے شادی کرنے سے متعلق اسلام کیا رہنمائی دیتا ہے، اور پھر کیا یہ مطلب کس حد تک یہ جائز ہے، اور پھر اس کے نقصانات بھی تھوڑے سے بتائیے گا۔ اصل بات ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تم اہل کتاب کی ان عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو جو پاک دامن ہوں، تم انہیں ان کا مہر دو اور ان کے ساتھ تمہارا نکاح جو ہے وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو قرآن مجید کی واضح آیت ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے، آیا یہ نکاح جو ہے اس کا نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو نقصان تو ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد عام طور پہ ماں کے زیر تربیت ہوتی ہے، اور اگر عورت یہودی ہوئی یا عیسائی ہوئی تو اولاد اسی کے طریقے پہ ہوگی۔ میرا حال ہے، مجھے اس سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی کیوں۔ جی آپ اہل کتاب 3 جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں، توحید، رسالت، عقیدہ آخرت، ان تینوں باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ تو شریعت نے یہ اجازت دے دی۔ ہاں، اجازت اب کیوں دی ہے؟ اجازت اس لیے دی ہے کہ بعض اوقات آدمی اپنے حسن سلوک کے ساتھ اس کو مسلمان بنا لیتا ہے، اس کو مسلمان بنا لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کو ایک غیر مسلم یا اہل کتاب مرد سے شادی کرنے کی اجازت نہیں دی۔ بہت شکریہ آپا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔
جی ناظرین، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ